إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اسلام نہایت ہی حسن و خوبی والا دین ہے. ہر طرف اسلام کی خوبیاں اور محاسن بکھرے پڑے ہیں تحد نگاہ تک. اسلام دو طرح کے حقوق بیان کرتا ہے. ایک اللہ کا حق. اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اور اللہ رب العالمین کے لیے عاجزی کو عجز کو اختیار کیا جائے اور جو کام اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے وہ مخلوق کے لیے نہ کیے جائیں. ساتھ ساتھ اللہ کے جو احکامات ہیں اس کا دین ہے خواہ ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے ہم نے ان کو ماننا ہے ایمان لانا ہے اور بقدر استطاعت جو احکام ہیں ان پر ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں ان پر عمل پیرا. اور مخلوق کے بھی کچھ حقوق ہیں کیونکہ انسان ایک معاشرت اس کو دی گئی ہے. انسان انسانوں کے ساتھ گھل مل کر رہتے ہیں. جب گھل مل کر انسان رہیں گے تو ان کے باہم حقوق ہوں گے. جس طرح ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں بیوی بچوں کے حقوق ہوتے ہیں پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں بہن بھائیوں کے. اس طرح انسانوں پر جانوروں کے بھی حقوق بیان ہوئے ہیں. ذی روح چیزیں ان کے حقوق بیان ہوئے ہیں. ان کے حق تلفی یا ان پر بھی ظلم زیادتی یہ جائز نہیں ہے. ایک خاتون تھی تو اس نے ایک بلی کو بند کر دیا. صحیح بخاری میں ہے. کوئی پہلی قوموں کا کوئی واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذکر فرمایا ہے. جہاں نیکی مدت مدید تک ایک عرصہ تک زندہ رہتی ہے اور انسان کو مانوی زندگی دیتی ہے وہاں بسا اوقات برائی بھی صدیوں سالوں تک باقی رہتی ہے. مطلب اس کا وجود باقی رہتا ہے اور اس کا ذکر باقی رہتا ہے. اس نے کیا کیا کہ بلی کو بند کر دیا کمرے میں اور وہ بلی مر گئی بھوکی پیاسی. آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا وہ عورت جہنم میں جل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا. اب ایک بلی ہے بلی اس کی وجہ سے ایک انسان جہنم میں جلتا ہے یا اس کو عذاب ہوتا ہے. وہ اس کو چھوڑتی اشرات الارض کیڑے مکوڑے کھاتی. اس نے اس کو بند کر کے مار دیا. ایسے ہی ایک اونٹ تھا وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے شکایت کی یہ معجزہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے علام نبوت پر یعنی نبوت کی جو نشانی اور علامتیں ہیں ان پر دلیل ہے اور آپ کی نبوت کی سچائی اور حقانیت پر بھی دلیل ہے کہ واقعہ تناب اللہ کے سچے رسول ہیں. تو بتایا کہ معجزہ ماننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے منکرین حدیث جو ہوتے ہیں ان کا اول حملہ جو ہوتا ہے معجزات پر ہوتا ہے. معجزات اگر کسی نے مان لیے نا باقی دین کا کام ماننا تو مسئلہ ہی نہیں رہ جاتا. کوئی معجزہ جو انسانی عقل سے ماورا چیز ہے کسی نے وہ مان لی ہے باقی کا کام ماننا تو مشکل نہیں اس کے لیے. اس لیے وہ حملہ ہی اس پر کرتے ہیں جو عقل سے ماورا چیز ہے. ماورا عقل ہے خرق عادت چیز ہے جو انسان کے ہاتھوں صدور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نبیوں کے ہاتھ اس کو صادر کر دیتے ہیں اور اپنے نیک بندوں ولیوں کے ہاتھوں وہ صادر ہو جاتی ہے. اللہ اپنے بندوں کی تکریم کرتے ہیں خواہ وہ انبیاء ہوں خواہ وہ صلحات کیا اور اولیاء ہوں. تو اس اونٹ نے آپ سے شکایت کی اپنے مالک کی کہ میرا جو مالک ہے مجھ سے کام تو لیتا ہے مگر مجھے چارہ صحیح نہیں ڈالتا. آپ نے اس کو بلایا بھی آپ کی یہ شکایت آئی ہے. اس طرح بہت سارے واقعات اس طرح جانوروں کے حقوق ہوتے ہیں. پورا ایک چیپٹر ہے اسلام کا کھلا وسیع چیپٹر ہے جس میں جانوروں کے حقوق ہیں. آگے کچھ لوگ ہیں
وہ ملامتی قسم کے لوگ، ملامتی ایک فرقہ ہے دنیا میں، اور ان سے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں دیگر مذاہب کے اندر بھی ہیں، وہ مثال کے طور پر کہتے ہیں جی کہ ہم گوشت نہیں کھاتے، اس میں وائرس ہوتے ہیں، بیکٹیریا، فلاں چیز کھائیں گے وہ ہمارے اندر جائیں گے، وہ مر جائیں گے۔ وہ بے وقوفی ہے، ناسمجھی ہے۔ بھائی جو ہم کھاتے ہیں ان کے اندر کوئی نہ کوئی اس طرح کا سلسلہ تو ہوتی ہے، آپ دہی کھا لیں، آپ سبزیاں کھا لیں، فروٹ کھا لیں، کوئی ایسی چیزیں تو ہوتی ہیں۔ انسان ان چیزوں میں کیوں پڑتا ہے؟ جس چیز کا مکلف نہیں ٹھہرائے گا اس میں پڑھ کر خام کا تنگی میں واقع کر رہے ہیں۔ ہندو کئی ہم نے دیکھے ہیں، وہ پوچھتے ہیں جی آپ کیا کھاتے ہیں؟ جی ہم فلاں جی مرغی کھاتے ہیں، اس کے آپ جان لے لیتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ ان باتوں کی تو کوئی حقیقت نہیں ایسی۔ اللہ نے انسان کی منفعت کے لیے چیزیں پیدا کی ہیں، اللہ رب العالمین کی ایک عطا ہے، ایک نعمت ہے، بطور منفعت ہم نے بطور فائدہ اس کو استعمال کرنا ہے، اور اس کے فائدے سے دور رہ جاتے ہیں۔ یہ بھی کوئی عقل مندی سمجھداری تو نہیں ہے نا انسان کے لیے جی۔ کئی تو ہیں جی زمین پہ چلتے نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کیونٹی ہمارے بےخبری میں پاؤں کے نیچے آ جائیں گی، مر جائیں گی۔ اس طرح کی باتیں ہیں۔ انسان جس قدر قرآن اور حدیث اور وحی سے دور ہوا چلا جاتا ہے، اس قدر پریشانیوں میں اور وحی تباہی میں انسان پڑتا ہے۔ تو جانوروں کے بھی حقوق ہیں، تو انسانوں کو کیوں نہیں حقوق ہیں؟ انسانوں کے بھی حقوق ہیں، لیکن انسانوں کے حقوق کی سنگینی زیادہ ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ مثال ہم نماز چھوڑ دیں گے، کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا حق ہے نا نماز پڑھنا، اللہ نے اس پر فرض کر دی نماز، تو ہم کہیں گے اس نے کفر کیا، اس نے کفر کیا۔ اس طرح روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر احکام ہے، فرائض ہے، اسلام کے ارکان ہیں، ان کو ادا کرنا ہے۔ ان میں کوتاہی جو ہے وہ گناہ ہے، گناہ، لیکن ان پر کوئی تعزیر نہیں، کوئی حد نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو نماز نہیں پڑھی جس کو کوڑے لگا دو، زکوٰۃ نہیں دی جس کو تعزیر کرو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن انسانوں کے حقوق ہیں، ان میں تعزیریں بھی ہیں اور حدود بھی ہیں، حد بھی ہیں۔ اگر کوئی بندہ بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، دیکھو انسان کا انسانوں سے معاملہ ہے تو شریعت کے قوانین حرکت میں آ جاتے ہیں، اور ابھی اس کو اگر شادی شدہ ہے تو رجم کر دو۔ اس کا وجود اس معاشرے کے لیے ناسور ہے، اس کو جینے کا حق ہی نہیں دیا جائے۔ یعنی اتنا بے صبرا انسان ہے جس نے اپنے وجود پر ضبط ہی نہیں کیا اور گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا، اور کسی کی مطلب عفت، ماں، بیوی یا بہن یا بیٹی کے حوالے سے اس نے ایسا کیا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ ہے شادی شدہ، چلو غیر شادی شدہ ہوتا تو چلو پھر بھی بات تھی، شادی شدہ اس نے ایسا کر لیا، اب اس کو رجم کریں گے۔ یہ نہیں کہ اس کو شوٹ کریں گے، بلکہ رجم کا مطلب یہ گڑا کھودیں گے اور سینے تک اس کو مٹی میں دبا دیں گے، پھر پتھروں کی بارش اس پر کریں گے، پتھر برسائیں گے اس پر، اور پھر اس کے وجود کو پاش پاش کر دیں گے۔ یہ اسلام ہے، اندازہ لگائیں۔ انسان کی عزت کا دفاع کس طرح کرتا ہے؟ اگر ایسے ہو جائے کہ اس اسلامی نظام میں حکومت اور کیا کہتے ہیں اللہ کے قوانین اور اسلام کے احکامات اور حدود اگر نافذ ہو جاتی ہیں کسی معاشرے کے اندر، وہاں خیر و برکت آتی ہے۔ انسان کے اندر وہ جو گناہوں کے حوالے سے ایک ہوتی ہے نا پاور، وہ تب کے رہ جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ کچھ سزائیں ایسی ہیں جن کا تعلق پبلک پلیس سے ہے، لوگوں کے سامنے سر عام سزائیں ہونی چاہیے۔ کتنے ڈاکو ہیں ماورائے عدالت ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کو پتہ ہے جب یہ قانون کی جنگ لڑی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ کل عدالت ان کے حق میں فیصلہ دے دے، کسی بھی ویک پوائنٹ کی بنیاد ان کو رہا کر دے، پھر یہ ہماری مصیبت بن جائیں گے، ان کو پھر وہ نکال دیتے ہیں، پولیس مقابلہ شو کر دیتے ہیں۔ اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جتنے سارے ڈاکو مار دینا، ڈاکو ختم نہیں ہوں گے۔ ختم کیسے ہوں گے؟ ختم ایسے ہوں گے کہ اللہ کا قانون جو اللہ کا جو نظام ہے وہ نافذ ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ڈاکو کا آپ نے قیمہ بنانا ہے۔ آپ ایک بندے کا قیمہ بنا دیں پوری دنیا کے سامنے، پھر دیکھیں کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا۔ ہمارے ہاں جب پھانسی پھندے پہ لٹکایا جاتا ہے تو رات کے آخری حصے میں فجر کے وقت اس کو لٹکایا جاتا ہے۔ کسی کو کیا خبر، اخبار میں خبر لگ جاتی تھی پہلے، اب تو لوگ اخبار بھی نہیں پڑھتے۔ جن کا کوئی متعلق ہے بندہ، ان کو پتا ہے ہمارے بندے کو آج پھانسی لگنی ہے، ورنہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سزائیں ایسی نہیں ہے۔ دوسرا کہ چور ہے، اگر کسی کا مال چراتا ہے، شریعت کہتی ہے کیوں چرایا، تحفظ دیتی ہے، اس کا ہاتھ کاٹو۔ دوبارہ چوری کرتا ہے اس کا دوسرا ہاتھ کاٹو، سے 12 کرتا ہے تو اس کا پاؤں کاٹو۔ یعنی شریعت کے جو قوانین ہیں کڑے قوانین، اللہ کو پتا ہے کہ میرے بندے ان کی یہ نیچر ہے، یہ باز کیسے آ سکتے ہیں؟ حسن معاشرت، ایک خوبصورت معاشرہ باوقار اور پرامن معاشرہ کے لیے اللہ رب العالمین کے احکامات کا نافذ ہونا ضروری ہے۔ ادھر تو کیا ہے کہ ڈاکو پڑے ہیں جی، بدکار لوگ پڑے ہیں، شرابی پڑے ہوئے ہیں جیلوں کے اندر، بڑے بڑے دغا باز اور برے لوگ جیلوں میں پڑے ہیں۔ ان کا کام کیا ادھر جیلوں میں؟ جیلیں تو ہوتی ہیں، دو مسلمان لڑ پڑے، انسان لڑ پڑے، کسی دوسرے نے اس کو گالی دے دی، تھپڑ دے مارا، لڑ پڑے، دستوں گربیاں ہو گئے، تو وہ اپنی کوئی قاضی کے پاس دیکھو جس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کر دی ہے، وہ مہینہ 2 مہینے
3 مہینے جتنی اس کی ہے، اس کے دماغ میں سمجھ میں بات آتی ہے، وہ ضرورت کے مطابق اس کو سزا دیتے ہیں، اس کو بند کر دو، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اس سلسلہ ہی نہیں ہے۔ کفار سے ہم نے سارا کوئی سیکھا ہے کہ کافر ممالک میں ایسا ہوتا ہے، وہاں تو جرائم کی شرح بہت بلند ہے، تو ہمارے ہاں بھی بلند۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قوانین سے ہی جو قوانین اسلامی وہ نافذ نہیں ہے۔ شریعت یہاں تک کہتی ہے، شریعت یہاں تک کہتی ہے اگر کوئی بندہ کسی کے دروازے کے کواڑ میں، کواڑ وہ جو 2 پھٹوں کے درمیان خالی جگہ آ جاتی ہے نا، ایسے جھانک کر دیکھتا ہے اور وہ اس کی آنکھ پھوڑ دے، اس پر دیت نہیں ہوگی، اس کو حق ہی کوئی نہیں کہ کسی چار دیواری میں دخل اندازی کرے۔ یہ اسلام ہے، آپ اندازہ لگائیں اسلام کی خوبصورتی کتنی ہے۔ آپ کسی کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے، کسی کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، گھر میں جو جیسا ہے آپ کو حق ہی کوئی ہے کہ اس کے گھر میں آپ جھانک کر دیکھیں۔ یہ شریعت اور دین ہے۔ دوسرا اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق کی پاسداری ضروری ہے، ایک توازن رکھنا چاہیے، توازن۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ نماز روزہ نہیں کرتے، لاوالی سی ان کی زندگی ہوتی ہے، مگر رفاہی کاموں میں، انسانوں کی منفعت اور بھلائی میں وہ بہت آگے ہوتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک انسانوں کی بھلائی میں لگے رہتے ہیں۔ آج ہم نے یہ پروجیکٹ کرنا ہے، آج ہم نے یہ پروگرام کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے، آج وہ کرنا ہے۔ یہ عدم توازن ہے، اللہ کے ہاں یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ ایک آدمی کسی کونے میں بیٹھ کر خطرے میں اور ادھر عبادت ہی کر رہا ہے، بیوی بچوں کو بھول گیا، معاشرے میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے، کوئی بیمار ہے اس کی عادت نہیں کرتا، لوگوں کی خوشی غموں میں شریک نہیں ہوتا، انسانوں کے کام نہیں آتا، ان کے ہاتھ نہیں بٹھاتا۔ شریعت نے اس کی بھی تحسین نہیں کر دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو جو پہلے وہ ہوتے تھے عیسائیوں کے پوپ شوپ، اس کا نظام ہے۔ بھائی نہیں، آپ باہر نکلے، انسانوں کے کام میں آئے، مل جل کر ایک معاشرہ قائم آپ نے کرنا ہے، خوبصورت نظام ہے جی، تو یہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں ایک بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، انسانوں کے حقوق کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے یا پامال کر دیتا ہے، اس لفظ میں یہ بھی پامالی ہے نا اس میں۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ رفع عامہ کے کاموں میں انسانوں کی منفعت و بھلائی میں لگا ہوا ہے اور اللہ رب العالمین کو بھول گیا۔ یہ عدم توازن ہے۔ جہاں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے، اس کے احکامات دل و جان سے ماننے ہیں، اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کرنی ہے ہم نے، وہاں لازم ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی جو معاملات ہمارے جڑے ہوئے ہیں ان کا پورا لحاظ رکھیں۔ اصل کیا ہے؟ اصل اللہ کی اطاعت ہے۔ اطاعت کا معنی حکم مان لینا۔ اللہ حکم دیتا ہے میرے بندو یہ میرا دین ہے، میرا حکم اس کو اپناؤ، لبیک جی رب کریم میں حاضر ہو گیا ہوں، میں آپ کا حکم مانتا ہوں۔ انسان سے اصل یہ مطلوب مقصود ہے۔ پہلے بھی حدیث سنیں، مساحمت کے اندر حدیث ہے، گروہ ہوگا جن کے متعلق جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا، یہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت ان کی آزمائش کریں گے، انہیں کہیں گے کہ جاؤ سامنے جہنم ہے، اس میں کودو، جہنم میں کود جاؤ۔ وہ چل دیں گے، جہنم کے کنارے پہ جائیں گے، آگ کی شدت اور حدت محسوس کریں گے، بدبو، تعفن اور وہاں آوازیں اور اس طرح کا سلسلہ، وہ ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے، واپس آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے آپ کو کہا جہنم میں کود پڑو اور تم واپس آ گئے ہو۔ وہ دوبارہ جائیں گے، اللہ حکم دیں گے اب دوبارہ جاؤ۔ پھر وہ جہنم کے کنارے پہ جب پہنچیں گے، یہ کیفیت سے 2-4 ہوں گے، پھر واپس آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے آپ کو کہا کہ جہنم میں کودو، داخل ہو جاؤ، اور تم واپس آ گئے ہو۔ ایسا کرو 3ری بار جاؤ۔ اب 3ری بار آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ 3ری بار بھی یہی ہوگا کہ وہ واپس آ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دیں گے، پھر وہ جہنمی بن جائیں گے، کیونکہ اللہ کا حکم مطلب مانا بجا طور پر کما حق اس پر عمل نہیں کیا، اس کو اپنایا نہیں۔ چاہیے تھا اللہ کا حکم مان لیتے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کا حکم مان کر جہنم میں کود پڑتے، اللہ تعالیٰ وہ ان کے لیے ان کو فوراً جہنم سے نکال کر نہیں تو جنت میں داخل کر دیتا۔ انہیں کون سا جنت ہے؟ جہنم ہے۔ جہنم ہر ایک کو تو نہیں جلاتی نا، ہر ایک کو جلانے کے لیے نہیں ہے جہنم۔ جہنم میں تو فرشتے بھی ہوں گے جو عذاب دینے پر مامور ہوں گے نا، سمجھتے نہیں ہے؟ جہنم میں فرشتے بھی ہوں گے، دیگر مخلوقات بھی ایسی ہوں گی، جس کا یہ مطلب نہیں ان کو عذاب ہوگا۔ عذاب تو اس کو ہوگا جو عذاب کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے وہ عدت للکافرین، وہ تو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، نافرمانوں کے لیے، فاسقوں اور فاجروں کے لیے ہے، فرشتوں کے لیے اور دیگر کچھ ایسے معاملات ان کے لیے تو جہنم نہیں ہے نا۔ اب اصل مقصود کیا ہے؟ مقصود ہے اللہ کا حکم ماننا، یہ مطلوب مقصود ہے ہم سے۔ انسان پہ قدر پھر بدے والی بات کیا ہے؟ آپ ذرا سوچئے، جو منہیات جن سے اللہ نے منع کر دی، وہ چیز حرام ہے، یہ کام حرام ہے، یہ بات ناجائز اور ناحق ہے، اس سے لا محالہ ہم نے رکنا ہے، لا محالہ رکنا ہے، کوئی وجہ ہی نہیں کہ اس سے نہ رکے آپ۔ لیکن نیکی اس کے ساتھ استطاعت کی قید لگائی گئی، بے قدر استطاعت ہم نے وہ نیکی کرنی ہے۔ بات تو نہیں سمجھی، فرق سمجھاتا ہے جی؟ بے قدر استطاعت نیکی کرنی ہے، مگر گناہ میں استطاعت کی شرط نہیں ہے۔ اللہ کہے یہ چیز ممنوع ہے، اس رک جانا ہے۔
یہ بات ممنوع ہے اس سے رک جانا ہے. اب نیکی ہے، نیکی کی بات ہے یا نیکی کا عمل ہے، وہ بقدر استطاعت ہے. جتنی انسان کے پاس توفیق ہے، جتنی استطاعت ہے، اپنے اللہ کی محبت میں وہ کر گزرے. اس لیے ہمیں توازن جو ہے نا ایک تو زندگی میں یہ لانا ضروری ہے. توازن، اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے بھی، دنیا بھی اور آخرت بھی یکساں. جہاں ہم دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں ہمیں آخرت کے لیے بھی کوشش کر لینی چاہیے. ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عائشہ نے پوچھا کہ یہ بندہ جو انسانوں پہ خرچ کرتا تھا، ان کے کام آتا تھا، تو کیا اس کو بھی عذاب ہوگا؟ فرمایا جی ہاں بالکل. اس نے پوری زندگی ایک دن بھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اللہ قیامت والے دن مجھے معاف کر دینا. وہ تو اللہ کو مانتے نہیں کفار. تو کفار کی کوئی نیکی جو ہوتی، نیکی یعنی نیکی والا کام جو ہوتا ہے وہ قابل قبول ہی نہیں ہے. تھوڑا بہت ان کو فائدہ ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت فائدہ ہو جاتا ہے، بچت ہو جاتی ہے نا. مثال کے طور پر اگر کوئی کافر ہے کسی پر خرچ کرتا ہے، اس کے خرچ کرنے کے اچھے اثرات اس کافر پر زندگی بھی مرتب ضرور ہوں گے. یہ تو لامحالہ ہے. جب مسلمان پہ خرچ کرے گا یا ویسے وہ خرچ کرے گا تو اس کے لیے بھی ضرور اس کی منفعت کے جو اثرات ہوں گے، فائدے کے، وہ اس پر ظاہر ہوں گے. لیکن کافر کی نیکی قبول نہیں ہے. دیکھیں نا ہم روزہ رکھتے ہیں نا، کیوں رکھتے ہیں روزہ؟ ہمیں کوئی شوق ہے؟ بھائی روزہ اس لیے کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، یہ دین اسلام کا ایک رکن ہے. اللہ نے یہاں پر فرض کر دیا، میرے بندوں طلوع سر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ چیزیں ہیں جو حلال ہیں اور طیب ہیں، ان سے آپ نے رکنا ہے. ہم رک جاتے ہیں. بھوک پیاس اپنے رب کے لیے برداشت کرتے ہیں، مزہ اس میں، لذت اس پیاس میں، اس بھوک میں بھی، اس تکلیف میں بھی ایک خاص احساس ہے. میں اپنے رب کے لیے بھوکا پیاسا ہوں نا. یہ جب انسان کے دل دماغ میں آتا ہے تو ہمت انسان کی بڑھتی ہے اور ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور انسان اللہ کی محبت میں اور بڑھتا ہے، پھر وہ تکڑا ہو جاتا ہے. اب کفار ہیں، کئی مذاہب ایسے ہیں، کئی ادیان ایسے، ان میں روزہ ہے، وہ روزہ ہی نہیں ہے. اس کو بھوک پیاس کا کوئی نظام ان کا قائد ہے. روزہ نہیں کہ صائم نہیں ہے. وہ شریعت جس کو صائم کہتی ہے روزہ دار، وہ روزہ دار نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے اس لیے تو نہیں اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا کہ وہ اللہ کو مانتے اور اللہ کا حکم مان کر ایسا کیا. وہ تو کفار ہے، کفار کا عمل رہتا ہے. دیکھیں نا قبولیت اعمال کے لیے کوئی بندہ کہے کہ میرے اس عمل کو اللہ شرف قبولیت بخش دے، اپنی جناب میں اس کو پسند فرما لے، اس کے لیے اولین شرط اسلام ہے. 100 زور لگا لے میرے پاس یہ نہیں کیا، یہ اچھائی، یہ خوبی، کوئی خوبی نہیں جب تک اسلام کی خوبی نہیں. اسلام کے ہوتے ہوئے تو بات بن جاتی ہے. انسان یہ کام نہ بھی کرے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اور اسلام نہیں ہے تو سب کچھ کرتا رہے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے. لیکن آج مولدین ہیں، بے باک ہیں، کافروں کو بھی وہ کہتے ہیں یہ بھی جنت میں جائیں گے. باقاعدہ ذہن دیے جا رہے ہیں ہمارے نوجوان نسل کو، کوئی بات یہ جنت ویسے مولویوں نے اس میں کوئی منڈ پائی ہوئی ہے. سارے جا سکتے، یہود نصارہ بھی جنت میں جائیں گے. قرآن سے ثابت کرتے ہیں یہ لوگ. اندازہ لاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلند آواز سے فرماتے ہیں کہ کوئی یہودی، کوئی نصرانی اس وقت جنت میں نہیں جائے گا جب تک میں محمد پر ایمان نہیں لائے گا. وہ کہتے تھے، یہود نصارہ بھی کہتے تھے ہم بس محدود چند دن، گنے چنے دن جہنم میں رہیں گے، پھر ہمیں خلاصی مل جائے گی. اللہ کہتے کوئی ہے آپ کے پاس اس کا کوئی عہد پیمان میرے ساتھ ہو گیا؟ اگر ہے تو پیش کرو، ورنہ تو جھوٹ بول رہے تو مجھ پر کہ میں تمہیں جہنم سے نکال دوں گا. تو تمہاری تو کوئی لستم علی شیء کے الفاظ ہے نا قرآن میں کیا کہ تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تمہاری کیا ہے؟ تم کون بتاؤ؟ دعوے تمہارے پہاڑوں سے بھی بلند ہیں، میں بانگے دوحل دعوے آپ کے، اپنی حیثیت واضح کرو. تم تو کچھ بھی نہیں ہو، بے ضابطگی ہے تمہارے اندر. ایمان جو اللہ کو مطلوب مقصود ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. اعمال جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے. منہیات جن سے اللہ نے روکا ہے ان سے تم رکتے نہیں ہو. تجاوزات ہیں تمہاری زندگیوں میں، فسق و فجور ہے تمہاری زندگی، نافرمانی ہے، اور تم بڑے بنے پھرتے ہو. تو سینہ دوری کیا ہے؟ اسلام کی سینہ دوری چلتی ہے، کسی کا بس چلتا ہے. بس جو اللہ کا حکم میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے جیسے سب کچھ ہے کہ اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں. ایک تو یہ ضروری ہے اسلام کو دل و جان سے قبول کرنا ہے، دل و جان سے قبول کرنا ہے. اگر کوئی شبہات واقع کرتا ہے جی ایسے اور ویسے ہے تو کہ ابھی شیطان لعین ہے، انسانی شکل میں متشکل ہو کر میرے پاس آیا، مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے. اور یہ کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی کی شکل میں شیطان متشکل ہو کر آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ سے باتیں کرے گا، باقاعدہ سے ڈیبیٹ کرے گا. آپ کے فلاں صاحب آئے تھے، وہ کہیں میں تھا ہی نہیں، میں کہاں سے آ گیا. ایسا بھی ہو جاتا ہے. ہم کیوں نہیں ان باتوں کو سمجھتے کہ شیطان کی ہیلے حربے کیا ہیں؟ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، رب العالمین سے دور کرنے کے لیے، اسلام اور دین سے بے باک کرنے کے لیے کتنے ہیلے ہوتے ہیں.
ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی ضرر کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا, کوئی ہمیں نقصان پہنچا نہیں سکتا. کوئی کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ ہم کس کھاتے کے لوگ ہیں جی؟ ہماری اتنی حیثیت ہے جی. تو اس لیے اپنے آپ کو پاورفل بنانے کی تکڑا ایمان کی سلامتی کے لیے اور عافیت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا ذکر کا سہارا لے. سمجھ تو نہیں آتی. اگر کسی کو اللہ کا ذکر نہیں ہے نا, وہ ایک دن آئے گا اسلام کو بھی شاید خیر بات کہہ دے. ممکن ہے کہ وہ اسلام کے ارکان میں تکاسل ہو کہ وہ سستی کاہلی میں نماز چھوڑ دے, روزہ چھوڑ دے, آج چھوڑ دے, زکات چھوڑ دے. اللہ اور اس کے بندوں کے اللہ اور اس کے بندوں کے جو حقوق ان میں پامالی آئے اس میں. اہم ممکن ہے جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا, شیطان کسی وقت اس پر تسلط قائم کر لے, اس کو راہ ہدایت سے دور کر دے. کیوں؟ اس لیے یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی ہے, ہدایت, شفا, علم و یقین صرف اللہ کی وحی میں ہے اور کسی چیز میں نہیں ہے. مگر اس میں قائم رہنے کے لیے اللہ کا ذکر ضروری ہے. اللہ کا ذکر ضروری ہے. جس کے بعد اللہ کا ذکر نہیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے, ایک لمحے کے لیے بھی اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے جی. ایک لمحے کے لیے گارنٹی نہیں ہے. ورنہ آپ کے دل کو تو بیمار کرے گا نا جی, ویران کر دے گا, ایسے ایسے وسوسے ڈالے گا, ایسے ایسے شبہات واقع کر دے گا کہ آپ سوچیں گے شاید میں مسلمان بھی نہیں رہے گا, آپ کفر کے درجے پہ پہنچ چکا. وہ ہمارے ایمانی وہ پاور بھی نہیں, ہمارا ایمان بھی نہیں ہے, ہمارے اندر وہ احساس کیسے پیدا ہو جائے. ایک صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وسوسے آتے ہیں, میرا دل کرتا ہے میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں. فرمایا ذاک صریح الایمان, یہی تو ایمان ہے کہ آپ کو باخبر کر رہا ہے, ورنہ تو آپ ٹس سے مس بھی نہ ہوتے. تو بھائی وسوسے, یہ بات یاد ہے, اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ دسترس دی ہے, وہ انسان کے دل تک پہنچتا ہے. سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ شیطان دل تک پہنچ جاتا ہے. اور دل انسان میں اصل ہے, مطلب جو سوچنے کی پاور ہے, سمجھنے کی, وہ دل سے متعلق ہے. وہ تو دماغ کو آرڈر کرتا ہے نا, کہتا ہے کہ میرا دماغ کام کرتا ہے, دماغ نہیں کام کر رہا, میں سوچ رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں. فام کا تعلق, سمجھنے کا تعلق دل کے ساتھ ہے. یہ قرآن نے ثابت کیا. لیکن گمراہ بعض سائنسدان اس چیز کو شاید نہ مانتے ہوں گے, وہ الگ مسئلہ. رب العالمین جس انسان کا خالق ہے, اس نے یہی بتایا کہ اصل دل ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم. الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم. جس طرح چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے نا, اس میں بسیرا کرتی ہے, انڈے بھی دیتی ہے, بچے بھی ہوتے ہیں اس میں بیٹھتی ہے اس گھونسلے میں. انسان کا جو دل ہے وہ شیطان کے لیے گھونسلہ ہے, گھونسلہ. یہ بیا جو ایک پرندہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا, اس کے وہ گھونسلہ لٹک رہا درختوں کے ساتھ, ایسی انسان کا دل ہے اور شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے. وَإِذَا غَفَلَ, جب انسان غافل ہو جائے گا, وَسْوَسَ, پھر آتا ہے وسوسے. انسان رب العالمین کو بھی گالیاں دیتا ہے. یہ پتہ ہے آپ, پتہ نہیں کیا کا کفریات اور کیا کا تباہی کا ارتکاب کر لیتا ہے. وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ, جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر شیطان پیچھے بھاگ جاتا ہے. ذکر سے سخت چیز کوئی نہیں دنیا میں, اس بات کو یاد رکھیں. انسان کے وجود کی بقا اور اس کی عافیت, اس کی سلامتی اللہ کے ذکر میں ہے. بات سمجھے؟ ذکر کی جو بنیادی چیز ہے وہ نماز ہے. جس کے بعد نماز نہیں ہے نا, وہ شیطان کا بن جاتا ہے. شیطان اس کو بچو بناتا ہے, بچو, بچہ نہیں, بچو, بچوڑا. اس کا پورا ہولڈ اس کے ہو جاتا ہے, تسلط قائم کر لیتا اس پر. یہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے, بنیادی رکن. اللہ کی توحید کی بات, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات, پہلا رکن جو اسلام کو وہ نماز. اس کو ضائع جس نے کر دیا وہ خیر و برکت سے محروم, ایمان اور دین سے محروم ہے, اور قریب ہے کہ شیطان اس پر تسلط واقع کر دے. اس لیے ذکر کی بہترین صورت نماز ہے. ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک ہزاروں تسبیحیں پڑھ دے, ذکر کر دے, لاکھوں بار کوئی ذکر پڑھتا رہے, نماز نہ پڑھے, اور انہوں کک فائدہ نہیں, ذرا بھی فائدہ نہیں ہے. کیا فائدہ بھی اس کا؟ کچھ اعمال ہیں ان کے ساتھ دوسرے اعمال جڑے ہوئے ہیں, ان کی حیثیت ہی تب بنتی ہے جب دوسرے اعمال ہوں گے, ورنہ وہ اکیلے اعمال کسی کام کے نہیں ہوتے. ذکر تو بہت اچھی بات ہے, مگر اس ذکر کی پہلے انسان کے پاس اللہ کی توحید بھی ہونی چاہیے نا. توحید کے بغیر نماز کس کی ہے؟ اللہ کے ساتھ تو شریک ٹھہراتا ہے, کہتے ہیں میں اللہ کی نماز پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے اچھی بات ہے پڑھے, مگر شرک چھوڑتا نہیں ہے تو اس کا یہ عمل اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا. کچھ لوگ ہیں شیطان ان کو ورگلاتا ہے, ہاں جی وہ اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں, جی اللہ کی کیا شان ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, میرے رب کا یہ, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کہا نماز ہو جی بس بچوں کا رزق بھی کمانا ہے, یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو شیطان کا یہ تسلط نہیں تو کیا ہے جی. ایک آدمی اس کی زندگی کو برباد کر دیا اس نے,
کلک بے چینی اضطراب والی زندگی ہے، دکھوں مصیبتوں والی غموں رنجوں والی زندگی ہے اس کی، جس کے بعد نماز نہیں ہے۔ کوئی نماز کے اندر سکون اور راحت ہے نا، انسان اپنے گرد حصار کر لیتا ہے۔ اور نماز اتنا اہم عمل ہے، آپ نے کبھی سوچا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ یہ تیری توفیق سے ممکن ہوا، تو بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، ہر اعتبار سے ہر ایک سے بڑا ہے، تب تو میں نے تیری عبادت کی ہے، تجھ کو بڑا مانا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ 3 بار ہم پڑھتے ہیں، اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں، اللہم انت السلام و منک السلام، آگے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سید معاذ کہتے ہیں نبی پاک کو دعا سے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ رب اعنی، اے میرے رب اپنے ذکر پر میری اعانت فرما دے، میری مدد فرما۔ نماز ذکر ہے نا اللہ کا، اللہ تیری توفیق کے بغیر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، ابھی یہ تو میں نے پڑھ دی، ابھی کوئی گارنٹی کوئی ضمانت نہیں اگلی نماز ہی میں اچھے طریقے سے ادا کر سکوں، اللہ تیری مدد چاہیے۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک، اللہ جب میں تیری عبادت کروں گا تو پھر تیری شکر گزاری بھی تو ہوگی نا، اس میں میری مدد فرما، میں تیرا شکر گزار بن جاؤں کہ جب تیری توفیقات مجھے مل جائیں گی پھر میں تیرا شکر تیرا ادا کروں گا۔ وہ حسن عبادت ہے، اور مجھے خوبصورت حسین و جمیل عبادت کی توفیق دے۔ آپ کی عبادت ہوتی خوبصورت ہے، اللہ کی عبادت خوبصورت ہی ہوتی ہے، وہ خوبصورت تب ہوتی ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں اور آپ کے طریقے کے مطابق وہ ادا ہو جائے گی، ورنہ حسن کوئی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھے، عبادت میں حسن آتا ہے تو محمد رسول اللہ کے طریقے کے ساتھ آتا ہے بس، ورنہ ساری دنیا عبادت کرتی ہے، ہم کوئی بکری عبادت نہیں کرتے۔ اگر ہم نے عبادت اپنے رب کے لیے اس دین اور ایمان اور عقیدہ توحید کے ہوتے ہوئے سنت کے مطابق اپنے اللہ کے لیے کوئی عبادت کر دی تو پھر فوز و فلاح کا راستہ اپنا لیا۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں جن کو مطلب کہ سنت خلاف سنت نماز پڑھنے پر گرفت بھی ہو جائے گی، یہ بھی یاد رکھیں۔ ایک عجیب و غریب بات ہے، صحیح بخاری میں ہے اور سنن نسائی میں بھی ہے، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں طمانینت اور سکون نہیں تھا۔ نماز میں طمانینت فرض واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ طمانینت، سکون، باوقار طریقے سے خشوع خضوع سے انسان نماز پڑھے کہ میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں، یہ وہ ادب ہے جو میں نے اپنے رب کے لیے بجا لانا ہے، یہ عبادت اللہ کی۔ اچھا تیز تیز وہ رکوع کر رہا ہے، سجود کر رہا ہے، رکوع کیا جلدی سے، اب اس نے قوما کی سیدھا وہ سجدے میں چلا گیا، سجدے میں گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس طرح لوگ تراویح ادا کرتے ہیں تیز رفتاری سے، مذاق بھی لوگ کرتے ہیں، آج تک میڈیا کا دور ہے تاکہ فالوئنگ لوگ دیکھیں، بڑے ہو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، ہوتا ہے ہم بیچارے جو چیز دیکھتے ہیں اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ کے بعد پورا جہان ہے، جہان سے بھی کچھ آگے ہے میرے موبائل میں، اگر ہر چیز میں دیکھنا شروع ہو جاؤں اچھی یا بری پھر تو میری زندگی گئی۔ مطلب یہ کوئی زندگی تو نہیں جس کو دیکھا بھائی یہ بڑا یہ ہو رہا ہے، وہ دفعہ کریں، ہو رہا ہے ہمارا کیا ہے بھائی، ضرورت اپنے فون کا استعمال کریں، بند رکھے اس کو، ہر ایک چیز دیکھتے پھرتے ہیں، ہر چیز دیکھتے پھرتے ہیں، ہر چیز دیکھتے پھرتے ہیں۔ کئی بیچارے ایسے ہیں وہ کوئی کلپ ہوگا مذہبی حوالے سے وہ سن لیا، پھر مولانا سے رابطے ہو رہے ہیں، حضرت میں نے کلپ دیکھا سنا جی، تو ویسے اگر تصویر نہ ہو بندے کی تو وہ کلپ سنتا ہی کوئی نہیں، یہ بھی ہے بڑا مسئلہ۔ پہلے تو اس کو تصویر ہے پھر کلپ سنیں گے نا۔ اللہ کے بندو تمہارا یہ کام ہی نہیں ہے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سادہ مسلمان بنے، اللہ کے بندو سادے مسلمان بنو، میں پھر کہوں گا کہ سادے مسلمان بنو، یہ لچن وچن چھوڑ دو جی، ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ۔ سادے مسلمان کا مطلب اللہ پہ ایمان لے آؤ، سچا ایمان، صحیح ایمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، جن جن چیزوں اللہ نے ایمان کا کہا ان پہ ایمان لے آؤ۔ اللہ پر ایمان کا تقاضا یہی ہے نا کہ جن جن باتوں اللہ نے ایمان کا فرمان پہ ایمان لے آؤ، بات ختم ہو گئی۔ پھر بے قدرے ستارہ چھوٹی موٹی نیکیاں بھی سر انجام دو، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، یہ کام کے لیے وہ کر لیا، یہ کریے اللہ کی رضا کا کام ہے، یہ نیکی ہے اس کو اپنا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا۔ یہ گمراہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے، یہ ظالم لوگ آپ کو ظالم بنا دیں گے، راہ حق سے آپ کو علیحدہ کر دیں گے۔ آپ جب ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی برخلاف وہ چل دیتے ہیں۔ اللہ مجھے ہدایت پر گامزن رکھنا، ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تیرا انعام ہوا، منعم علیہم لوگوں کے راستے پہ چلانا، یہ اس راستے کے صحیح ہونے کی پہچان ہے۔ پھر خود ہی اس راستے سے ہٹ بھی جاتے، کیا منعم علیہم لوگوں کا راستہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں کیا خرافات ہوتے ہیں، بدبختی چھائی ہوئی ہے لوگوں پہ، انسانوں پہ، جس وجہ سے دوسرے انسان متاثر ہو رہے ہیں، باز آتی نہیں ہے، عورتیں ان چیزوں میں پڑ جاتی۔ میں کلپ سن رہی تھی، میں تو تیری عقل کہاں چلنی ہے دور بری، میں کلپ دیکھ رہی تھی۔ کلپ کیوں دیکھ رہی تھی بھائی؟ عورت کو حق ہی کوئی نہیں ہے اس طرح کا کام کرنے کا بھائی، دل کو پہلے میلا کیا، اس کے بعد وہ دین کی بات الٹی سیدھی بات ہے، نقصان ہے،
کیا عورت غیر محرم ایسے تو نہیں دیکھ سکتی؟ کیا موبائل میں دیکھ سکتی ہے؟ بھائی سمجھ تو نہیں آئی ہمیں بات صاحب. ان باتوں میں ہم کیوں نہیں، کیا پڑھا ہے ہمارے لیے، ہماری خواتین کے لیے کیا پڑھا ہے بتائیں؟ کیوں نہیں باز آتے؟ مولانا کی تقریریں سن رہے ہیں جی، امر پوری صاحب بیان کر رہے ہیں، وہ بھائی کیا اس میں ہدایت ہے خاتون کے لیے، بیچاری کے لیے جو سامنے تصویر دیکھتی ہے اس کا تو دل میلا ہو گیا نا. جس طرح عورت کی تصویر میرے لیے جائز نہیں تو کیا عورت کے لیے میری تصویر جائز ہے جی؟ یہ کہاں لکھا، کس شریعت کا قانون ضابطہ ہے؟ لوگ نہیں باز آنے والے، شیطان کا ورک وہ سخت ہے جی، لوگ نہیں باز آنے، ضبط ہی کوئی نہیں ہے، غلط ضبط نہیں ہے، کوئی چیز ہے اس کا فائدہ اٹھائیں. میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ یہ جو موبائل ہوتا ہے یہ 2 دھاری دار چھری ہے، 2 دھاری دار چھری، اس کی 2 دھاری ہے. چھری تو ویسے 1 دھاری ہوتی ہے، اس کی 2 دھاری ہیں. اب اس کو استعمال بھی ضروری ہے نا، چارہ ہی نہیں ہے دور حاضر میں، مجبوری ہے نا. جب وہ اس کا استعمال کریں گے تو تیز 2 دھاریاں اس کی تو نقصان کر دیں گے. اب کتنی احتیاط چاہیے، ایک چھری جب 2 دھاری والی ہو وہ اس کا احتیاط بڑھ جائے گی نا. تو اس لیے ہم گمراہوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کلپ سنتے پھرتے ہیں لوگوں کے. نہ سنیں اللہ کے لیے، نہ سنیں، بخشے جاؤ گے. یہ دنیا کیوں بگاڑتے ہیں، آخرت کیوں بگاڑتے ہیں؟ برے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی، برے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں یہ تمہیں اللہ کے سچے راہ سے جدا کر دیں گے، ہٹا دیں گے اللہ کے راستے سے. کوئی نہ کوئی خرابی بیکار آپ کے دماغ میں چھوڑ کے وہ نکل جائیں گے. آپ کہیں گے میں نے فلاں کا یہ سنا، فلاں کا. پھر ہمارے ہاں جہلوں کی یہاں منڈی لگی ہوئی ہے، جہلوں کی. لوگ سمجھتے ہیں جو ضربہ یضرب ضربن جاتا ہے عربیہ سے وہ عالم ہوتا ہے. اللہ لوگوں وہ عالم ہوتا ہے کوئی؟ یہ کون سی کتاب میں آپ نے پڑھ لیا؟ کوئی معیار ہے علم کا؟ یہ اس کی داڑھی بڑی ہو گئی ہے، مولانا مدرسے سے 5-6-10 سال پڑھا ہے، مسجد کا امام خطیب بن، وہ عالم ہوتا ہے؟ وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ علماء تو چند ہوتے ہیں، یہ رولا دولا جو پڑھا ہوا ہے سارے آتا مولوی نظر آتے ہیں. یہ علماء تو نہیں ہے نا بیچارے، علماء تو چند ہوتے ہیں، چند. شاید بعض علاقوں میں کوئی عالم نہ بھی ہو لیکن ویسے تو ہزاروں آپ کو نظر آئیں گے. وہ علماء نہیں ہوتے. عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو پاتا ہے، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سچے دین کی دعوت دیتا ہے اور اس میں قائم رکھتا ہے، وہ عالم ہوتا ہے. باقی سب ویسے ہی ہیں بیچارے. لوگ سمجھتے بڑا مذہبی سکالر ہے، قرآن کی بڑی خدمت، قرآن کی خاک خدمت اس نے کی ہے. جاہل بندہ ہے، جاہل سے آپ توقع رکھتے ہیں. کسی کو کہیں آپ بھائی اس کا آپریشن کر دیں، کیونکہ آپ کسائی ہیں نا، بکرا ذبح کر سکتے ہیں، تو اس کو آپریشن کر دیں. پھر کر لے گا وہ، یہی سمجھے کساب سے آپریشن کروانے چلے ہیں. اس سے زیادہ کچھ میں نہیں کہہ سکتا. تو اپنے آپ کو محتاط کریں. ہر طرف فتنے بکھرے پڑے ہیں، انسان ڈوب جاتا ہے فتنوں پر. میں کبھی خیال ہی نہیں کر سکتا کہ مجھے بھی کوئی فتنہ پہنچ سکتا ہے. آپ کیسے کریں گے بتائیں؟ آپ کا دماغ مجھ سے زیادہ ہے جی، یا آپ کی معرفت یا آپ کا علم میرے علم سے زیادہ ہے؟ جب ایک دن میں نے ایک بات بھی نہیں سوچی تو آپ کیسے سوچ سکتے؟ تو ان حالات میں ہمیں پھر کیا کرنا ہوگا؟ بھائی محتاط ہو جانا ہے نا. مجھے بھی محتاط ہونا ہے، آپ کو بھی محتاط ہونا ہے. اپنے دین کی خیر منانی ہے، اپنے دین کی خیر منانی ہے. ورنہ ظالم گھات لگا کر بیٹھے ہیں، برے لوگ گھات لگا کر بیٹھے ہیں. کوئی آپ پہ وار کریں گے، آپ کے دین ایمان کا نقصان کر دیں گے. نہ کرو اللہ کے لیے. ہر ایک ڈیڑھ ان کی مسجد بنائی گیا، ہمیں اس کو سنو. کئی تو کہتے ہیں میں بندے کو جانتا نہیں ہوں، کمال کی بات کرتا ہے. اور ظالم پہلے اس کے عقیدے کو جان، اس کے منہج کو جان، پھر اس کی با کمال بات ہے، ورنہ اس کی کوئی بات میں کمال نہیں ہے. ہم تو روتے پیٹتے ہیں. اللہ کے لیے باز آ جاؤ. آپ کو کوئی سمجھانے بتانے والا نہیں ہے جی. ان فطروں میں کیوں پڑتے ہو؟ زندگی کو با سہولت بناؤ، خوبصورت بناؤ. اتنا خوبصورت دین ہے ہمارے پاس، لیکن ہم بکھرے اور ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خوشحالی اور سلطی پھیلانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب منہ موڑ لیا نا، آج ہماری حالت کیا ہے جی؟ جاہل لوگ ہیں، جاہل جو ہمارے رہنما بنے، مذہبی رہنما بنے ہوئے ہیں. لوگ دیوانہ وار ان کو سنتے ہیں، بیوقوف بنے ہوئے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں. کیا بات ہے جی، زبردست سکالر جی، ان کو سنیں تو صحیح جناب. شیطان اس بات پہ لگایا ہوا ہے. بس مطمئن خوش ہیں. میں کل کیا تھا، آج میں دین کی بات سنتا ہوں. دین کی بات سنتا ہوں کسی عالم سے سنے نا، یہ کیا بات ہے؟ برابر میں دوسری طرف چلا گیا اور بات دوسری طرف نکل گئی ہے. ہمیں محتاط ہونا ہوگا بھائی. اپنے آپ کو بچائیں، اپنی عبادات کو بچانا ہے، اور خیر پہ اگر رہنا ہے اور خیر میں آگے بڑھنا ہے تو پھر بعض ایسی چیزیں جن میں ہمیں احتیاط. یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے دلوں کو بیمار کر دیتی ہیں. دل بیمار ہو جاتے ہیں اور ان کو لا علاج مرض لاحق ہو جاتے ہیں. دلوں کی بیماری صرف اللہ کی یاد میں، یہ بات یاد رکھیں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی جو یاد ہے یہ دلوں کو اطمینان دیتی ہے. سبحان اللہ. اللہ کی ذات پر اطمینان ہوتا ہے، اللہ کے سچے دین پر اطمینان. آگے اللہ نے شرط بھی لگائی ہے. کن کو اطمینان ہوتا ہے؟ جو ایمان لے آئے اور اعمال صالح کمائے. یہ بھی اللہ نے آگے شرط لگائی ہے. اطمینان قلب کن کو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے؟ جو ایمان والے ہیں اور اعمال صالح کماتے ہیں. یہ دنیا والے کہتے ہیں یہ جو موسیقی ہے
ہے جی یہ تو پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں روح کی غذا ہے، ان کا روح بیمار ہے تو ظاہر اس کی غذا موسیقی ہے نا، اس میں دوسری رائے نہیں ہے، واقعی موسیقی روح کی غذا ہے، گناہگاروں اور پاپی اور ظالموں کے لیے ہے نا۔ تاثر کیوں نہیں آتی ہم ان چیزوں سے؟ برے لوگ ہیں ہمیں گمراہ کرتے ہیں، اس طرح کے جملے انہوں نے عام کر دیے، برے جملے عام کر دیے ہیں اور ہمیں فطروں میں مبتلا کر دیا، ہمارے دلوں کو بیمار کر رہے ہیں، ہمارے دلوں کو سخت کر رہے ہیں اور ہمیں رب العالمین سے دور کر رہے ہیں۔ تو بھائی یہ بات سمجھے، اللہ کا ذکر میں ہماری بچاؤ کی صورت ہے، یہ ڈھال ہے اللہ کا ذکر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سے مثال دی ہے، ذاکر کی مثال سمجھو، اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال۔ سنن ترمذی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان گرامی وہ کیا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ، ابو مالک اشعری، ابو موسیٰ اشعری اللہ علیہ صحابی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والے کی مثال یوں سمجھے کہ ایک شخص ہے اور اس کے دشمن اس کا پیچھا کر رہا ہے، سر پر دوڑ رہا ہے اور دشمن اس کا پیچھا کر رہا ہے، وہ کہتا ہے ہائے بھائی یہ مجھے برباد کر دے گا، مجھے ہلاک کر دے گا، مجھے مار دے گا، دوڑتا جا رہا ہے تھکا ہارا۔ اچانک کیا ہوتا ہے؟ قلعہ آتا ہے، اس میں گھس کر دروازہ بند کر لیتا ہے۔ نبی پاک فرمایا محفوظ ہوا نا دشمن کے وار سے، تو قلعے میں تو وہ داخل ہونے سے رہا اس کا دشمن۔ اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال یہ سمجھ لو، بس ایک قلعہ ہے اللہ کا ذکر، جو اس میں گھس گیا دشمن کے وار سے بچ جائے گا، ورنہ دشمن کے وار سے نہیں بچ سکتا، بات ختم۔ اس کو حسن حسین کہتے ہیں اللہ کی یاد اور ذکر کو، اور ذکر وہ کرنا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کردہ ذکر ہے۔ یہ گمراہوں والا ذکر نہیں کرنا، تصویر پکڑی ہے اللہ ہوں، اللہ 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 کر رہے ہیں، نہیں، یہ نہیں کرنا۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے، پاک مطہر زبان سے، کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی زبان سے جو ذکر نکلا ہے وہ ذکر ہم نے کرنا ہے، وہ حدیث کی کتابوں میں مذکور ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بہترین ذکر اللہ کی یاد کے لیے بہترین صورت نماز ہے، تو نماز جو ہے ہم نے مالے والے طریقوں سے نہیں پڑھنی، سمجھ کو نہیں آئی، ہم نے محمدی نماز پڑھنی ہے، محمدی نماز جو محمد رسول اللہ کی تعلیم کرتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے نظر آتے ہیں، بخاری میں، مسلم میں، دیگر کتابوں کے اندر ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ملتی ہے، وہ نماز پڑھیں۔ ہم سینہ زوری سے کام لیتے ہیں نا، ہمیں فلاں نے یہ سکھا دیا، فلاں نے یہ سکھا دیا، کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے، کوئی شعور ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فویل للمصلین، بھائی نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی اور ہلاکت ہے، یہ جہنم ایک وادی جس کا نام ویل ہے، وہ ان کے لیے ہے۔ جو معنی اس کو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ساہون کا کیا معنی بھائی؟ صاحب سے ساہون، صاحب کا معنی تو بھولنا ہوتا ہے، یہاں بھول تو معنی ہی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے چیز کا بھول جانا، علم نہیں ہے انسان کا تو اس نے بھولے سے وہ کام کر دیا، کہتے ہیں نا میں نے بھولے سے کہا، میرے علم میں نہیں تھا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک ہے بھلا دینا، جانتے مجھے علم تو ہے لیکن انسان غافل بن گیا اور غافل ہو کر اس کے اندر پڑ گیا، اس کو ساہون کہتے ہیں ان لوگوں کو۔ ایک تو وقت میں نماز نہیں پڑھتے، دوسرے نماز کے جو استحباب ہیں، مستحبات ہیں، نماز کے جو واجبات ہیں ان کو وہ ضائع کر دیتے ہیں غفلت کی وجہ سے۔ اللہ قبول کرنی ہے جی، اللہ قبول کرنی، اللہ قبول کرنی، جیسے بھی پڑھ لو، وہ مذاق بنایا ہوا ہم نے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اللہ تو کہتا ہے میرے محبوب کا اتباع کرو تم یقیناً ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یہ کوئی ہے کہ اللہ کی عبادت ہم اپنی منچائی اصولوں کے مطابق کریں، رب العالمین کے پسندیدہ طریقہ سے کریں، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لوگ پرواہ نہیں کرتے نمازوں کی، اسرار نمازیں بالکل ان میں وہ چیز حسن ختم ہو گیا۔ سعید بن جبیر تابعی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے یہ جو رکوع والا، رکوع کے بعد والا رفع الیدین ہے، یہ نماز کی زینت ہے، ہماری نمازوں میں زینت نہیں ہے۔ ہمیں مولا نے بیچارے نے ڈرایا ہوگا بھائی وہ رفع الیدین نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ وہ بغلوں میں بت ہوتے تھے منافقوں، پہلے منافق بغلوں میں بت رکھتے تھے، وہ تو مشرکین بتوں کی عبادت کرتے، محمد کے پیچھے تھوڑی نماز پڑھتے تھے۔ یعنی اس قوم کو بے وقوف بنانا بہت ضروری ہو گیا، یہی مطلب ہے نا۔ جو اس کو بے وقوف نہ بنا وہ خود بھی وقوف ہے بیچارہ، یہی مطلب، اور تو ہمیں مطلب سمجھ نہیں آتا۔ دینی حوالے سے جتنا پاگل بناؤ، بے وقوف بناؤ، ان کو ذہنی اغوا کر لو، یہ خوش ہوتے ہیں۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ انسان جو ہے نا جی بہت عجیب واقع ہوا ہے۔ آپ کا یہ جو واقعہ تھا، یہ کون سا چک تھا جی جس میں پیر صاحب نے 20 بندے ذبح کروا دیے تھے، نوے شمالی کے 20 بندے ذبح ہو گیا، اندازہ لاؤ پہچانے۔ چلو اس کی FIR بھی کسی نے نہیں کٹوائی، ہمارے پیر صاحب انہوں نے مار دی، پھر کیا ہوگا جی؟ انسانوں کی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اور پیر ابھی بھی زندہ ہے نا، اس کو پھانسی ضرور لٹکایا نا۔ اور پیر کیا، وہ تو شیطان تھا، شیخ و شیطان تھا، جو انسانوں کو ذبح کرتا رہ گیا اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے، جو ناقابل بیان ہے اور ناقابل یقین ہے۔ آپ نے کبھی اس واقعے سے سبق نہیں سیکھا؟ اس میں تو بہت ہماری عبر اور نصیحت ہے اس واقعہ کے اندر، کہ ایسے درندے اور ایسے ظالم لوگ بھی ہیں جس قوم پر اس کا ظلم ستم روا سمجھتے ہیں اور قوم سہتی ہے۔ ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ ایمان اور دین اور عزت کے اور مال کے ڈاکو اور دشمن موجود ہیں ہماری عبادتوں میں، ہمیں رہنے دیں گے یہ لوگ؟ کہاں رہنے دے سکتے؟ بالکل بھی نہیں۔
سنت کے مطابق نماز پڑھا کریں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ رفع الیدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت ہے. شروع نماز رکوع کو جاتے رکوع سر اٹھاتے اور رفع الیدین کیا کریں. حاضہ من کے بھائی بخاری مسلم میں کندھوں کے برابر کندھوں کے برابر کندھوں کے برابر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے. یہ کہتے ہیں کندھوں کے برابر عورتیں کرتی ہیں. یہ جواب ہے. مذاق کرو مذاق کرو. آخری ایک واقعہ ایمان افروز واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ابن العرابی ابو سعید امام گزرے احمد بن محمد بن زیاد بن بشر بن درہم ایک امام ہے اہل سنت کا بڑا 340 ہجری میں آپ فوت ہو. ان کی کتاب ہے المعجم ابن العرابی. میرے پاس 2 جلدوں میں موجود ہے گھر میں میری لائبریری میں. اس میں آپ نے استاد تمیم بن عبداللہ ابو محمد الرازی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا ہے علی بن مدینی سے. علی بن مدینی امام بخاری کا استاد ہے اور اسلام کا شیخ ہے, بڑا محدث حافظ سب حجت ہے. علی بن مدینی ایک نام ہے اسلام میں اور حدیث کے میدان میں, فن حدیث میں. وہ ابو ولید الطیالسی کا واقعہ بیان کر. ابو ولید طیالسی ہشام بن عبد الملک ان کا نام تھا. اتنا بڑا امام, اتنا بڑا اپنے زمانے کا ہم نمبر فرماتے تھے یہ شیخ الاسلام ہے. امام ابو حاتم رازی فرماتے تھے کہ یہ فقیہ ہے, حافظ ہے, سبت ہے. ان کی تاریخ ہی تاریخ ہے. ان علم کا پہاڑ سمجھے, بلند چوٹی سمجھے ابو ولید الطیالسی. یہ نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. یہ نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. علی بن مدینی فرمان لگے کہ ما عذرک عند اللہ. اب محدث ہے, ایک علم کا پہاڑ علم کے پہاڑ سے باتیں کر رہا ہے. ما عذرک عند اللہ, بتا اللہ کا عذر کیا بتائے گا. کیا فرماتے ہیں عذر کیا بتائے گا. وَبِأَيِّ شَيْءٍ تَحْتَجُّ إِذَا وَقِفْتَ بَيْنَ يَدَيْ عَزَّ وَجَلَّ. اس وقت دلیل کیا پیش کرے گا جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا کہ میرا رفع الیدین نہیں کرتا تو کیوں نہیں کرتا تھا. بس ابو ولید طیالسی امام تھا نا, حدیث کا حافظ تھا, محدث تھا. انہوں نے حدیث کو نہیں پیش کی کہ میں اس وجہ سے رفع الیدین نہیں کرتا, اللہ کے سامنے میں یہ حدیث پیش کر دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رفع الیدین نہ کرنے پر کوئی حدیث ہے ہی کوئی نہیں. یہ ملا کا سب دھوکہ ہے, غلطی ہے. اللہ کے بندو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں. بات صاحب یہ ہماری دعوت ہے. کسی کو اچھی لگتی ہے اس کو لے لے. کوئی کہتا ہے میں اس بات پہ راضی خوش نہیں ہوں تو بھائی اس کا اپنا معاملہ ہے, ہمیں اسے کوئی اصلاح نہیں. پھر اب علی بن مدینی نے کہا کہ شہد سفیان والا زہری و شہد زہری والا صالح و شہد صالح والا عابی ہے. سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے امام زہری سے, زہری کہتے ہیں میں نے سالم سے, سالم کہتے ہیں میں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل فی الصلاۃ کبر رفع یدیہ حذو منکبیہ. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں داخل ہوتے اللہ اکبر کہتے تھے اور کندھوں برابر ہاتھ اٹھاتے تھے. بات سمجھ آتی ہے آپ کو. وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ, جب آپ رکوع کرتے, رکوع کا ارادہ فرماتے تو آپ رفع الیدین کرتے تھے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ, جب رکوع سے سر اٹھاتے تو آپ رفع الیدین کرتے تھے. وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ, دو سجدوں کے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین نہیں کرتے تھے. یہ حدیث جب ابو الولید طیالسی نے سنی, ان کو تو پہلے بھی یہ نہ تھی جو رفع الیدین پہلے نہیں کرتے تھے. علی مدینی پوچھتے بتا اللہ کے عذر کیا بتائے گا, دلیل کیا پیش کرے گا. حدیث سنی, رسول اللہ کی حدیث سنی تو فوراً رفع الیدین شروع کر دیا. یہاں تک تو بات نہیں ہے. بات کیا ہے کہ علی مدینی فرماتے ہیں رفع ابو الولید فی الصلاۃ بعد ما اتى علیہ 80 سنہ لا یرفع. 80 سال تک رفع الیدین نہیں کیا. رسول اللہ کی حدیث سننے کے بعد 80 سال کے بعد انہوں نے رفع الیدین نماز میں شروع کر دی. تو ہم ہٹ درمی پر ہیں. ہمیں کس چیز نے مجبور کری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مطابق اور سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. کیا ہم نمازوں کو ضائع نہیں کر رہے نفس کی پیروی میں؟ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے ہی نہیں ہے, آمین پکار کر کہتے ہی نہیں ہے. رفع الیدین سے ہمیں خوف آتا ہے. پہلا کیوں کرتے ہو, اس کو چھوڑ دو, وطروں میں کیوں کرتے ہو, ابھی عیدین میں 6 کر وہ کیوں کرتے ہو؟ پھر یہ نفس پرستی نہیں تو شہوات پرستی میں انسان پڑ جائے خیر سے خوف سے دور ہو جاتا ہے. یہ اصل چیز جو ہے شہوات پرستی ہے. انسان حب و شہوات میں اس طرح کی چیزوں میں پڑ جاتا ہے. تب اللہ تعالیٰ نے کہا نا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ, ناخلف لوگ ان کے بعد آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا. نمازوں کو ضائع کرنے کا مطلب سنت کے مطابق نمازیں نہیں پڑھتے. خوش ہیں ہم بڑے نمازی بنے پھرتے, ہمارے فلاں عالم نے, ہمارے فلاں علماء نے یہ نماز کا طریقہ. علماء کون ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں گمراہ کرنے والے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ محدثین احمد علی بن مدینی رسول اللہ کی حدیثیں پڑھے ابو الولید طیالسی کے سامنے اور رسول اللہ کے مقدموں میں جھک جائے اور 80 سال کے بعد اس سنت کو اپنے سینے سے لگا لیں. اور ہم ضدی لوگ ہیں, نہیں جی ہم فلاں ہوتے ہیں, ہم فلاں ہوتے ہیں, ہمارے مذہب میں کوئی نہیں ہے رفع الیدین, تمہارا مذہب کوئی بات نہیں.
آپ بھی اپنے مذہب پہ رہے ہیں اور ہم بھی اپنے مذہب پہ رہتے ہیں. اللہ اختلاف کا فیصلہ کر دیں گے کون صحیح اور کون غلط ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی جو فیض و برکات ہیں ان سے بھرپور مستفیض ہونے کی بقیہ دنوں میں توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اس ماہ مبارک رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خاص مغفرت فرماتے ہیں. ان خوش نصیبوں اور سعادت مندوں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرما لے. ان کے زمرہ میں اللہ ہمیں کر دے. ان کے زمرہ میں کر دے. ہم اپنے رب سے یہ بھی التجا کرتے ہیں اللہ ہمیں سچے دین پر قائم و دائم رکھے اور اسی پر اللہ ہمارا خاتمہ فرما دے. اللہ ہمیں دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما دے. اللہ ہمیں دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما. اللہ ہم سب کو بھائی بھائی بنا دے. ہمارے دلوں کو ملا دے. ہمارے دلوں کو ملا دے اور وہ ہدایت جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے اس ہدایت کا راہی بنا دے. اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم سائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمشرقۃ اللہ وبرکاتہ. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.